عطا کیے، پھر انہوں نے باہم اختلاف نہیں کیا مگر اس وقت جب کہ علم ان کے پاس آ یقیناً تیرا رب قیامت کے میں وہ اختلاف. اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے طرف آگے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو بہت عمدہ وسائل زندگی عطا کیے تھے. اب آگے انہوں نے کیا کیا کہ جب ان کے پاس علم آ گیا، جیسے آپ سب کو پتہ ہے حضرت موسیٰ کو تورات دی گئی تھی، تو تورات آ گیا، اللہ کے احکامات آ گئے، انہوں نے تب ان احکامات کے آ جانے کے باوجود اختلافات میں پڑے اور فرقہ فرقہ ہو گئے، گروہ بندی ہو گئی ان کے آپس میں. اس کے باوجود کہ جیسے ہمارے پاس بھی آج قرآن موجود ہے، لیکن ہم نے مختلف بحثوں میں پڑھ کے، اختلافات میں پڑھ کے فرقہ فرقہ ہو گئے. یہ ہم پر بھی امپلائی ہوتی ہے. آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اب اگر تجھے اس ہدایت کی طرف سے کچھ بھی شک ہو جو ہم نے تجھ پر نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لے جو پہلے سے کتاب پڑھ رہے ہیں. فی الواقع یہ تیرے پاس حق ہی آیا ہے تیرے رب کی طرف سے، لہٰذا تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بولا جا رہا ہے، حالانکہ میسج پہنچانا مقصود ہے ان ہدایات کا انکار کرنے والوں کو، مشرکین مکہ کو، یہودیوں کو، کہ اگر تمہیں یقین نہیں ہے کہ یہ جو کتاب قرآن تمہارے پاس نازل ہوئی ہے یہ حق ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، تو جاؤ جا کے دیکھو، تم سے اس سے پہلے بھی یہ الہامی کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، تورات جا کے کھول کے دیکھیں. اور ہم سب جانتے ہیں کہ آج بھی اگر کوئی ڈاکٹر ذاکر نائک کی کبھی لیکچرز پڑھتا ہو تو اس میں پروفیسیز موجود ہیں، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ لوگ پہچانتے ہیں آپ کو اس طرح جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ جا کے تم لوگ دیکھو کہ اس سے کراس ویریفائی کر لو کہ یہ حق ہے یا نہیں، اور ان لوگوں میں شامل نہ ہو جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا ہے، ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں پر تیرے رب کا قول راست آ گیا ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے. ان کے سامنے خواہ کوئی نشانی آ جائے وہ کبھی ایمان لا کر نہیں دیتے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا نہ دیکھ لیں. اب یہ قول راست کے کیا ہے؟ قول راست وہ کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جائے، وہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا مہر لگا دیتے ہیں دل پر، یہ وہ والی بات ہے. اور وہ ان کے عمل اور ان کے کردار کی بیس پر ہے کہ وہ اتنی نشانیاں، اتنے پیغمبر بھیجنے کے باوجود، کتاب آ جانے کے باوجود ایمان لانے کو تیار نہیں ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ قول راست اپنا ان کے اوپر کہہ لیں آ جاتا ہے اور ان کے پر مہر لگ جاتی ہے. تو پھر ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کبھی ایمان قبول نہیں کریں گے خواہ کوئی بھی نشانی دیکھ لیں، اور تب قبول کریں گے جب تک کہ تب تک قبول نہیں کریں گے جب تک کہ دردناک عذاب سامنے آتا دیکھ نہ لیں. اب یہ اب پیچھے جو ہے فرعون کا واقعہ کر کے بیٹھا ہوا تھا اپنی بادشاہت کی وجہ سے، اپنے اتھارٹی کی وجہ سے کہ میں خدا ہوں، میں ہوں رب. لیکن جب وہ بھی ڈوب رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں کہ وہ بھی حق قبول کر چکا تھا. اس نے بھی جب دیکھا عذاب میں اس کو آ پڑا تو اس نے بھی حق قبول کر لیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہاں جب غیب تمہارے لیے حاضر ہو جائے، یعنی اب وہ غیب نہیں ہے تو اس کے اوپر ایمان لانے کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے. ہمارے لیے بھی یہی بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب ہمارا جو ایمان ہے، ایمان بالغیب ہے، کہ فرشتے تو کسی نے نہیں دیکھے، اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا، جہنم کو کسی نے نہیں دیکھا، جنت کو کسی نے نہیں دیکھا، وہی اترتی بھی کسی نے نہیں دیکھی، لیکن ہمارے ایمان ہے غیب کے اوپر، اللہ کے تعلیمات کے اوپر کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے، اور قیامت آنی ہے اور ہمیں جواب دہ ہونا ہے اور جنت دوزخ کا معاملہ ہے. تو اسی پر ایمان ہے. اور جب بھی آپ کو کوئی چیز حاضر میں نظر آ جائے غیب کی تو اس کے بعد اس پر ایمان لانا کسی صورت ویلیوبل نہیں ہے. لیکن اس میں ایک استثناء ہے قوم یونس کا، اور وہ آگے آ جائے گا. پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو اور اس کا ایمان اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوا ہو؟ یونس کی قوم کے سوا اس کی کوئی نظیر نہیں.
یعنی قوم یونس صرف ایک واحد قوم تھی جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے معاملہ کیا تھا کہ ان پر عذاب کیا، اور پھر انہوں نے عذاب دیکھ کر ایمان قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ قبول کر لیا۔ اب اس کی کیا محرکات ہیں، کیا وجوہات ہیں، ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم یہ بات جانیں کہ صرف یہ قوم یونس کے ساتھ خاص چیز تھی اور نہ قیامت تک کسی کے ساتھ ہے، اور اللہ کا قانون یہی ہے کہ غیب پر ایمان لانے والے کا ایمان قبول ہے، اور جو غیب کے بعد جب وہ حاضر ہو گیا اس کو ایمان لا رہا ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا تھا، اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے بہرہ مند ہونے کا موقع دے دیا تھا۔ اور وہ یہ جو مدت تھی، اس مدت پوری ہوئی تو وہ تب بھی دوبارہ معصیت میں پڑ چکے تھے، اور ان کے حالات وہی تھے، دوبارہ وہی ہو گئے، وہ سیدھے اپنی لائن پہ واپس آ چکے تھے۔ اگر تیرے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ زمین میں سب مومن و فرما بردار ہی ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے، پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اب یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، یہ بات اٹھائی بھی جاتی ہے آج کل کہ اگر اللہ چاہتا تو ہر کوئی ایمان لے آتا، تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہی نہیں، اگر چاہتا تو اللہ تعالیٰ لا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کا قانون اور اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے کہ سب ایمان لے آئیں۔ وہ سب کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، دنیا کہہ لے امتحان ہے، تو یہاں پہ امتحان ہے کہ کون ایمان لاتا ہے نشانیاں دیکھ کے، کون غیب پر ایمان لاتا ہے کامل ایمان اور اپنے عمل اس کے مطابق کرتا ہے، ان تعلیمات کے مطابق جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں، اور جو نہیں لاتا تو پھر اس کے لیے جہنم ہے، اور جو لے آتا ہے اس کے لیے سدا بہار جنتیں ہیں۔ اور آگے بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر کیا تو ان لوگوں پر مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائیں؟ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اب معاذ اللہ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجبور کرتے تھے لوگوں کو، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، آپ اپنی بات رکھیں سامنے اور اس کو اسے کہیں کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، وہ قبول کرتا ہے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر وہ قبول نہیں کرتا تو اس کا بار ہمارے اوپر نہیں ہے، ہمیں اس کی طرف سے بار لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا، اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ پھر سے وہی بات کہ انسان ایمان نہیں قبول کر سکتا اللہ کے اذن کے خلاف۔ اب کوئی بھی کام، کوئی بھی چیز، ایک پتا بھی کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے اذن کے خلاف نہیں ہل سکتا، تو قبول نہیں کر سکتا ایمان اللہ کی اذن کے خلاف۔ لیکن ایمان کون لاتے ہیں؟ جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں، اور جو نہیں لیتے، جو حق کو قبول نہیں کرتے، ان پر یہ حکم اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں کہ ان کے دل پر مہر کر دیتے ہیں اور وہ ایمان قبول نہیں کرتے، اور یہی ہے کہ ان پر گندگی ڈال دی جاتی۔ ان سے کہو زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو اور جان لو، اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہیں آخر کیا مفید ہو سکتی ہیں۔ اب جو چاہتا ہی نہیں حق قبول کرنا، اس کے سامنے آپ کوئی بھی نشانی لے آئیں، قرآن کی آیتیں کھول دیں، پورا قرآن، وہ نہیں قبول کرنا ہو۔ اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ مطلب ان کی جو یہ لاپرواہی اور ان کا جو کفر ہے، یہ اس کی طرف لیڈ کرنے والا ہے، اس کا انجام ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ اب وہ قبول نہیں کر رہا تو اسی دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہاں پرانی قوموں کی طرح، جس طرح قوم لوط، قوم عاد، ان پر، قوم نوح پر عذاب آیا تھا، اب ان پر بھی عذاب آ جائے، یہ تب قبول کرنے والے ہیں۔ پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں، کہ جب بھی عذاب آتا ہے تو کسی بھی بستی پر تو اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کو بچا لیتے ہیں، جیسے قوم نوح میں کہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بچا لیا گیا، اور اس طرح ہر قوم کے اندر یہ معاملہ رہا ہے، اور تھوڑے ہی لوگ ہوتے ہیں جو ایمان قبول کرنے والے ہیں، جیسے قوم لوط کا معاملہ ہے، جیسے اور بھی معاملات ہیں۔
اور بھی واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ اب اس میں بندہ سوچے کہ قوم نوح کے معاملے میں ان کا بیٹا بھی جو تھا وہ بھی برائی کرنے والوں میں سے تھا، تو وہ بھی پیچھے رہ گیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک ایمفسس کے طور پہ کہا کہ اچھا تم لوگوں کے بارے میں سامنے بات دوبارہ ایک دفعہ کلیئر کر دو کہ اگر تم دین کو نہیں پہچان سکے نا، جان سکے کہ کیا ہے دین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تھا، جو ہمارا دین ہے کیا ہے، تو وہ یہی ہے، بہت بیسک چیز ہے کہ اللہ کے سوا تم جس چیز کی بھی عبادت کرتے ہو، بندگی کرتے ہو نا، میں اس کی بندگی نہیں کرتا۔ اور بندگی کیا ہے؟ اطاعت ہے۔ اب وہ انسان کے نفس کی اطاعت ہو، کسی اس کے والدین کی ہو، وہ لوگوں کی ہو، وہ کسی جماعت کی ہو، وہ کسی اجتماع کی ہو، وہ کسی بھی چیز کی ہو نا اطاعت، کہ جو اللہ کی حدود سے باہر جا کرو، کہ اللہ کی حدود پھلانگ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی اطاعت ہے، تو وہ بندگی ہے اسی چیز کی، اپنے نفس کی، انسان کی یا جماعت، یہ ہے شرک۔ اب وہ بے شک آپ کسی بابے کی کر رہے ہو، قبروں پہ سجدے کر رہے ہیں، اب آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ دین کا کل یہی ہے، اصل ایسنس، کہ آپ اللہ کی خالص بندگی اختیار کریں۔ اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں۔ اب انسان کو سب سے بڑا میرا خیال ہے، جو اس کو آپ بات کریں نا، تو موت کا ہی دکھ ہے، موت کا ہی ٹینشن ہے ساروں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ بات بھی یہاں پہ کلیئر کر دی کہ جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ اب دنیا کیا زیادہ سے زیادہ کیا کر لے گی برا آپ کے ساتھ؟ اگر آپ دنیا کے لیے زندگی گزارے ہیں، دنیا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں، تو دنیا ناراض ہو کے کہہ لیں حد، بہت حد آپ کے کیا کر لے گا، آپ کی جائیداد کھا جائے گی، آپ کو دنیا میں زیرو کر دے گی، میکسیمم کیا ہوگا، آپ کو مار دے گی۔ تو اللہ نے یہاں پہ یہ ڈکلیئر کی ہے بات، جو کہ سب کو پتہ ہے، ایک دفعہ دوبارہ، کہ جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ ٹینشن کس بات کی ہے کہ کوئی دنیا میں چاہے کہ آپ کو مارنا چاہے تو، یا کوئی آپ کو نقصان پہنچانا چاہیے، آگے بات آئے گی اگلی آیات میں، تو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کوئی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اللہ نہ چاہے تو۔ اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ تو یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو۔ اب دین پر قائم ہونا، یکسو ہو کر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہمیں پہنچائی جا رہی ہے بات کہ ان کے لیے حکم ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے آج کل، ہمارے ہاں جو سسٹم چل رہا ہے، نہ قانون ہے کوئی اسلام کا، نہ پولیٹیکل سسٹم ہے، نہ اکنامک سسٹم ہے، سودی قرضے لے کے ہم چل رہے ہیں، اور ہماری قوم کو شرم نہیں آتی کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں سودی قرضے چل رہے ہیں، کہ ایک ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی کرنا، ایک ہوتا ہے کہ میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہا، میں اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہا، ایک ہے کہ میں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہا ہوں۔ تو ہم تو اس دور فتن میں ہے کہ ہم اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ والے معاشرے میں زندہ ہیں، جہاں پہ لوگ سو کالڈ مسلمان تو ہیں شناختی کارڈ پہ، سارے بڑے ایمان والے جی، حج عمرے چل رہے ہیں جی، لیکن کیا ہے، نہ قانون ہے اللہ کا، نہ اپنے 6 فٹ کی جان پر اللہ کا قانون ہے، نہ اپنے خاندان پر، اپنے رشتہ داروں پر ہے، نہ اسٹیٹ کے لیول پر ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہی شرک کی طرف لے کے جانے والا کہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہو، کہ فرما برداری اللہ کی کرنی تھی، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے اپنے نفس کی دنیاوی فائدوں کے پیچھے گئے، نفس کی بات سنی، لوگوں کے فائدے دیکھے، لوگوں کی ناراضگیاں دیکھی، لوگوں کی باتیں سن کے عمل کر رہے ہو، اور اسی پہ چلی جا رہے ہو، اور ہماری قوم آج یہی کر رہی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکارو جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان۔ کہ کسی بھی ہستی، کوئی بھی چیز ہو، ایون کوئی نبی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، یہ تو انہیں حکم ہو رہا ہے کہ کسی بھی چیز کو نہ پکارو کہ جو تمہیں نہ فائدہ پہنچا سکے نہ نقصان۔ ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ ہمیں بھی پکارنا صرف اللہ کو ہے، صرف اللہ ہمیں فائدہ دے سکتا ہے، صرف اللہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آج کل بابوں کو بھی پکارا جا رہا ہے، قبروں کو بھی پکارا جا رہا ہے،
اور ہر دنیا پرستی بھی چل رہی ہے کہ دنیا کو بھی پکارنے کی وہی بات ہے نا. آفس میں بندہ باس کے ڈر سے نماز نہیں چل رہی، بیوی کے ڈر سے داڑھی نہیں رکھ رہے، شوہر کے ڈر سے پردہ نہیں کر رہے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی فرما برداری کی بجائے نافرمانی کر رہے ہیں مخلوق کو راضی کرنے کے لیے. تو یہ شرک کے قریب جاتا ہے. ظلم عظیم کیا ہے؟ اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں سے ہوگا. تو ظلم عظیم قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء میں کہ وہ کیا ہے؟ وہ شرک ہے. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا نہیں کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ تعالیٰ کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اللہ کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے. اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. اللہ اکبر. آج کل لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہے ہیں. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے سوا جس نے مصیبت بھی دینی ہے آسانی بھی دینی ہے، کوئی اللہ تعالیٰ نے مصیبت دی ہو تو کوئی اسے ٹالنے والا نہیں ہے اللہ کے سوا. اللہ کوئی آسانی دے دے، کوئی آسانی کو کرنے والا نہیں ہے، اسے کم کرنے والا نہیں ہے. تو یہ انسان کے اندر اگر یہ بات ٹھک جائے اس کے دل میں، یہ ایمان کی حد تک یہ بات آ جائے. اور آج ہمارا، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس آیت کو اپنے دل میں ٹھوک لینا کہ اس دنیا جہان میں پوری، میں کہتا ہوں پوری جتنی امتیں آ چکی ہیں نا آج تک، تمام جن و انس، تمام ملائک، جو بھی مخلوق آپ کہہ سکتے ہیں نا، وہ اکٹھی ہو جائے نا اور چاہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا دے اللہ کے اذن کے خلاف، تو کسی کی کوئی کہہ لیں وقت نہیں ہے اور کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اور اگر اللہ چاہے کہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچے تو کوئی پوری امت اور پوری خلقت جو ہے نا اکٹھی ہو جائے تو ہمیں جو ہے وہ فائدہ ہم سے واپس نہیں لے سکتی. یہ ایمان اگر ہمارا ہو جائے تب ہمارے انشاءاللہ عمل میں یہ جو ہے نا تبدیلی آ جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے دین اسلام کے مطابق. وہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دو کہ لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے. اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے. اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں ہوں. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اس ہدایت کی پیروی کیے جاؤ جو تمہاری طرف بذریعہ وحی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بڑی خوبصورت اس کی اینڈنگ کے کیا ہیں وہ احکامات، کیا ہیں وہ وہی جو بذریعہ وہی اللہ تعالیٰ نے پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. قرآن ہے. ہم قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لیں، قرآن کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں اور اسی میں لگے رہیں، تو یہی کامیابی ہے، یہی دائمی فوز و فلاح ہے. اور نبی کی سنت اور سیرت کو اختیار کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کی جو دائمی کامیابی ہے، فوز و فلاح ہے، وہ عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. اور کسی بھائی نے کوئی بات ایڈ کرنی ہے تو ضرور کریں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ احسن بھائی، آپ نے ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ایکسپلین کیا. جزاک اللہ اس بات کے لیے. باقی جو آپ نے باتیں ایمفسائز اس قدر کر دی ہیں کہ ہم اس کو ری ایمفسائز نہیں کر سکتے، بٹ اسٹل اف وی، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بارہا اس چیز کو ری ایمفسائز کیا ہے اپنی آیات میں، تو میرا خیال ہے ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس کو ایک دفعہ ضرور ری ایمفسائز کریں. اور جو بات ری ایمفسائز کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں میری موت ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا تھا، جو آپ نے بڑا ایمفسائز کیا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے اور نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے گا تو ظالموں میں ہوگا. یہ بڑی ہی خوبصورت بات تھی. اور آپ نے بھی جس طریقے سے ایمفسائز کیا اس
پوائنٹ پہ کہ ہم جس کو بھی پکار رہے ہیں اللہ کے سوا، ہم سراسر غلط کر رہے ہیں. بیسکلی جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے مڈل مین. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز مانگنی ہے تو میرے سے ڈائریکٹ مانگیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ آپ بیچ میں کسی بھی بندے کو رکھیں. اصل میں جو بت پرستی جو شروع ہوئی تھی، وہ بت پرستی بیسکلی وہ مانتے تو وہ خدا کو تھے، لیکن بتوں کو ایز این انٹرمیڈیٹ لوگ رکھتے تھے کہ ہم بتوں کے پاس جائیں گے، بت آگے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے. اور ان لوگوں کا جو کانسیپٹ تھا وہ کانسیپٹ یہ تھا لے کے چلتے کہ جو بت جو ان سے ہیں، جنہوں نے جن چیزوں کی انہوں نے مورتیاں اور بت بنائے ہوئے ہیں، وہ بیسیکلی انسان تھے یا فرشتے تھے. ان کو وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ وہ جو ان سے ہیں وہ لوگ ہیں جو نیک ہیں، اللہ کے زیادہ قریب ہیں. اب وہ اللہ کے زیادہ قریب ہیں تو ان کی سائیکالوجی یہ تھی کہ اگر ہم اللہ سے دعا مانگیں گے تو ہمارے چانسز دعا کی ایکسیپٹنس کے کم ہیں ایز کمپیئر ٹو اس نیک شخص کی جو یہ جس کی ہم نے مورتی بنائی ہوئی ہے. یہ جو نیک شخص ہے جب یہ اللہ سے دعا مانگے گا تو ایکسیپٹنس کے چانسز زیادہ ہیں. سملر کانسیپٹ ہم لوگ بھی رکھتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، وہ بے شک دین کے اندر تھوڑے سے آگے رہے ہوں اور یا کسی اور مسلک میں آگے ہوں یا کسی بھی چیز سے، تو ہمیں ان کے بارے میں بھی گمان ہو جاتا ہے کہ ہم سے زیادہ بے شک شاید اللہ کے قریب وہ ہیں. تو اگر ہم اپنا حاجت ان کو اپنی ریکویسٹ انہیں پیش کریں گے، وہ آگے اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو چانسز ایکسیپٹنس کے زیادہ ہوں گے. حقیقت اس سے بالکل برعکس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو تجھے نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان. اگر تو ایسا کرے تو ظالم ہوگا. تو پہلے جس طریقے سے ان لوگوں نے بتوں کو رکھا ہوا تھا اپنے انٹرمیڈیٹس کے طور پہ، تو دیکھنا اور سوچنے سمجھنے والی بات ہے کہ کیا آیا ہم لوگوں نے تو نہیں کسی کو انٹرمیڈیٹ کے طور پہ رکھا ہو. بے شک وہ روحانی پیشوا ہو، بے شک مذہبی پیشوا ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، بے شک صحابی ہو، بے شک ایون جس طرح کمانڈمنٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی بھی شخص ہو وہ انٹرمیڈیٹ آپ کا نہیں. انٹرمیڈیٹ اللہ تعالیٰ نے کہا کسی بندے کو تم انٹرمیڈیٹ نہ رکھو، ڈائریکٹ میرے پاس آؤ. یہی ہم لوگوں کی بھی خواہش یہی ہے کہ ہم لوگ بھی یہی کام کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کو بغیر کسی انٹرمیڈیٹ کے پڑھے، کوئی مڈل مین نہ ہو. قرآن پاک سمجھنے میں بھی، احادیث کو سمجھنے میں مڈل مین کوئی نہ ہو. آپ احادیث کی کتاب کھول لیں، قرآن پاک کھول لیں، قرآن پاک جب کھول لیں تو آپ خود اس کو پڑھیں اور خود سمجھیں. Why do you need a middle man؟ آپ کا مقصد ہدایت لینا ہے تو ہدایت لینا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے جو ہم لوگوں نے پہلے پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ جو شخص دین کی راہ میں کوشش کرتا ہے نا، اور نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور دین اللہ کی کتاب پہ ایمان لاتا ہے اور اس کے احکامات پہ پورا اترتا ہے، تو ہدایت اللہ تعالیٰ جو ان سے اس کو دے دیتا ہے. تو جب ہدایت اللہ نے دینی ہے تو آپ کو یو ڈونٹ نیڈ ٹو وری اباؤٹ کہ کس بات سے جائیں گے تو ہم ہدایت ملیں گے. ہدایت اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میری ذمہ داری ہے، میں ہدایت دوں گا. آپ نے کرنا ایفرٹ پٹ ان کرنی ہے. جب آپ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اوپر آ گئے تو ہدایت تو آپ کو مل گئی، اور کتاب اللہ جو سی ہے وہی آپ کو ہدایت دے دے گی. سو انٹرمیڈیٹ دیکھیں، بار بار اللہ تعالیٰ جو انٹرمیڈیٹ چیزیں نا، جو مڈل مین نا، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر رہا ہے. اسی آیت میں یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی بھی شخص آپ کو نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. فار ایگزامپل، اگر لیٹ سپوز آپ مجھے مڈل مین سمجھتے ہیں تو نہ میں آپ میں سے کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہوں، نہ میں کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہوں، کیونکہ فائدہ نقصان پہنچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اور دس تھنگ اسٹینڈس فار ایوری ون ان دا ہول ورلڈ. کوئی بھی شخص ہے تو کوئی بھی شخص آپ کو نہ فائدہ نہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو چھوڑو، کسی ہستی کے پیچھے نہ جاؤ، میرے پیچھے آؤ. ٹھیک ہے، سو مڈل مین کی جو پوزیشن ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بار بار اس چیز کو کنڈیم کیا. تھینک یو سو مچ. اگر کوئی اور بندہ کو بات ایڈ کرنا چاہ رہا تو کائنڈلی کریں. بہت اچھا ریکٹر آج کا، بہت ہی مطلب اچھا ایکسپلین ہو گیا. میں صرف ایک ٹاپک پہ ایک منٹ کی بات کرنا چاہوں گا. اور جو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا کسی کو. اللہ تعالیٰ کی یہ ڈیمانڈ نہیں تھی کہ ساروں کو مومن کر دے، اور ہم نے بھی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے بتایا آپ نے اس بات کی ٹینشن نہیں ہونی کہ سارے لوگ مومن ہوتے ہیں.
کہ سارے لوگ بات کیوں نہیں مان رہے، اس ڈر سے یا اس دکھ میں آپ نے ہلکان نہیں ہونا کہ سارے لوگ بات کیوں نہیں مان رہے. اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتا دیا. یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہمارے لیے دیکھنے والی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ مطلب اللہ کے اذن کے بغیر کوئی ایمان نہیں لے کے آ سکتا. اللہ تعالیٰ کا جو عقل سے کام نہیں ہوتا نا، جو کہ بار بار اس چیز پہ غور نہیں کرتا کہ اس کا ایک پرپز ہے. اگر یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا تو وہ پرپز کے لیے بنایا. اتنا کمپلیکس یونیورس ایک پرپز کے لیے بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ڈیمانڈ ہیں کچھ انسان سے، اور جو وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا اس کے ریزلٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم. جو بندہ جو بات نہیں مان رہا، جو بندے کو جس پرپز کے لیے بھیجا گیا تھا وہ پرپز ہی وہ پورا نہیں کر رہا، تو اس کا ریزلٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جہنم ہے. اور یہ جو چیز ہے نا، بار بار عقل کا ذکر آ رہا ہے کہ عقل سے کام لو. پہلے بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی جو آیات پڑھنی سورہ اعراف میں پڑھ کے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ کان آج کل عقل استعمال نہیں کرتے وہ انسان ہے ہی نہیں، اور جانوروں کی مثال ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے. تو اللہ تعالیٰ بار بار اس چیز سے کہہ رہا ہے کہ تم غور کرو کہ پرپز ہے کسی چیز کا. یہ تو اس طرح آٹو پہ نہیں چل رہی ساری دنیا. اور یہ جو لوگوں نے عقیدہ گھڑ لیا کہ یار آخرت میں جا کے بھی سارا کچھ ایسی ہو جانا ہے، اسی طرح اگر اسی روش سے ہم چلتے رہے تب بھی آخرت کا ایگزام بھی ایسے ہی پاس ہو جائے گا. دنیا کے ایگزام میں تو کبھی کسی نے اس طرح نہیں سوچا. دنیا کے ایگزام کے لیے تو ہم لوگ اتنے عرصے کے لیے پریپریشن کرتے ہیں، اتنے سالوں کی محنت کرتے ہیں. 25 سال سے ہم لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، 20 سال سے نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد جا کے ایک ڈگری ملتی ہے، اس کے بعد فردر اسپیشلائزیشن یا CPF کرنا ہوتا ہے. تو جب آپ ایک فائنینشیل گینز کے لیے آپ کو اتنی ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑ رہی ہے، تو آپ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہو کہ نہیں جی دین پہ ہم لوگ بغیر کسی ایفرٹ کے ہم لوگ ریلیجن پہ چل بھی لیں گے اور جنت بھی مل جائے گی بغیر ایفرٹ. تو طرح ہے کہ یہ عقل استعمال کریں اپنی. اس طرح نہیں ہے، ریئلٹی ڈفرینٹ ہے. ایفرٹ پٹ ان کرنی پڑے گی آپ کو. ایمان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ گیری پڑی مل جائے گی کہیں پہ. آپ یہ ہدایت کوئی اتنی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سڑک پہ پڑی بھی مل جائے گی. اس دنیا میں اگر آپ لوگ آخرت کا کانسیپٹ اگر دیکھیں نا، اسلام کا یا ریلیجن کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، اس کے حساب سے دنیا کی سب سے ویلیویبل چیز، سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے. تو اس کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ تو مجھے گھاٹ بیٹھے مل جائے گی بغیر کوئی ایفرٹ پوٹنگ کیے مل جائے گی، میں کوئی زور نہیں لگاؤں گا، میں کوئی اپنا دماغ استعمال نہیں کروں گا، میں اپنے ریسورس استعمال نہیں کروں گا اور وہ مل جائے گی، تو یہ غلط کانسیپٹ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے زبردستی ہدایت نہیں دینی کسی کو. تو بندہ ہاں ایفرٹ پوٹ ان کرے گا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا. تو باقی یہی میں کرنا چاہ رہا تھا. جزاک اللہ. کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو. احسن بھائی آپ کائنڈلی کنکلوڈ کرتے ہیں. ایک فائنل بات میں کر دوں اگر زیادہ تو. جی کریں. حارث بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات ہائی لائٹ کی، ایفرٹ والی جو ہے نا. اللہ تعالیٰ نے بھی پیچھے سورۃ توبہ پڑھ کے آئے ہیں، اس میں جنت کی جو کاسٹ ہے نا، جو پرائس پے کرنی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جان اور مال جنت کے عوض خرید لیے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کی ہے پرائس اور کاسٹ جو اس کی ہے، اور ہم کیا ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ بس جنت ایسے ہی نہیں جائے گی. اور قرآن میں بھی بیشتر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کیا تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ تو اتنا آسان نہیں ہے. ایفرٹ تو کرنی پڑے گی، جان اور مال لگانا پڑے گا، کھپانا پڑے گا، تب جا کے وہ ریوارڈ ملے گا ہمیں، جس کو ہم جنت کے نام سے جانتے ہیں، جو دائمی اور ہمیشہ کے لیے ہوگا. یہاں پہ دنیا میں کوئی ریوارڈ مل جائے، کوئی ڈگری مل جائے، کوئی نوکری کاروبار ہو، تو کب تک چل جائے گا؟ جب تک زندگی ہے. کتنی لمبی زندگی ہو جائے گی؟ میکسیمم 100 سال. وہ تو ہمیشہ کی زندگی کا ریوارڈ ہے، اور وہ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے ہم اس دنیا سے. بس اتنی سی بات کرنی تھی، باقی بہت شکریہ. جزاک اللہ. کنکلوڈ بھی کر دیں احسن بھائی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وایاکم بالآیات وذکر الحکیم. صدق اللہ العظیم.